حضرت ابراہیم بن محمد جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں یعنی پوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان فرماتے تو کہا کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے قد کے تھے نہ انتہائی چھوٹے قد کے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال درمیانے گھنگریالے یعنی جن میں حسین ونگرا پن تھا۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹے بدن کے تھے نہ گول چہرہ کے، البتہ تھوڑی سی گولائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں تھی، یعنی چہرہ انور نہ بالکل گول تھا نہ بالکل لمبا بلکہ دونوں کے درمیان تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک سفید سرخی مائل تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں نہایت سیاہ تھیں اور پلکیں دراز تھیں۔ بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے، اور ایسے ہی دونوں کندھوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور پرگوشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر معمولی طور سے زائد بال نہیں تھے، یعنی بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بدن پر بال زیادہ ہو جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر خاص حصوں کے علاوہ جیسے بازو، پڈلیاں وغیرہ، ان کے علاوہ اور کہیں بال نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی حسین لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور قدم مبارک پرگوشت تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے، گویا کہ پستی کی طرف چل رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن مبارک کے ساتھ توجہ فرماتے تھے، یعنی یہ کہ صرف گردن پھیر کر کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ اس طرح دوسروں کے ساتھ لاپرواہی ظاہر ہوتی ہے اور بعض اوقات متکبرانہ حالت ہو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینہ مبارک سمیت اس کی طرف رخ فرماتے۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرماتے تو تمام چہرہ مبارک سے فرماتے، کن اکھیوں سے نہیں ملاحظہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے والے تھے نبیوں کے، یعنی نبیوں میں سب سے آخری نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی دل والے تھے اور سب سے زیادہ سچی زبان والے تھے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل و زبان، طبیعت، خاندان، اوصاف ذاتی اور نسبتی ہر چیز میں سب سے زیادہ افضل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص یکا یک دیکھتا مرعوب ہو جاتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار اس قدر زیادہ تھا کہ اول وہلہ میں دیکھنے والا روب کی وجہ سے ہیبت میں آ جاتا تھا۔ اول تو جمال و خوبصورتی کے لیے بھی روب ہوتا ہے، جب کمالات کا اضافہ ہو تو پھر روب کا کیا پوچھنا۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخصوص چیزیں عطا ہوئیں ان میں بھی روب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا، اور جو شخص پہچان کر میل جول کرتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ و اوصاف جمیلہ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے والا صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا با جمال و با کمال نہ حضور سے پہلے دیکھا نہ حضور کے بعد میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ با جمال و با کمال تھے۔ حدیث پاک میں الفاظ ہیں الطویل الممغط، کہتے ہیں انتہائی لمبا قد، یعنی آپ انتہائی لمبے قد کے بھی نہیں تھے، اور المتردد کہتے ہیں بعض اعضاء کا بعض اعضاء میں گھس جانا۔ مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے قد کے تھے نہ انتہائی چھوٹے قد کے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ جادن راجلن، بالوں میں حسین ونگرا پن تھا، درمیانہ درجے کے گھنگریالے تھے۔ المتہم،
فربا کمزور دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کمزور جسم کے تھے نہ ہی بھاری جسم کے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ان کے درمیان میں تھا۔ المکلثم کہتے ہیں پھولے ہوئے چہرے والا یا انتہائی گول چہرے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں قدر گولائی تھی، اپنے اندر لمبائی لیے ہوئے تھی، اور مکمل چہرہ گول بھی نہیں تھا، یہ بھی عیب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے تھے، سفیدی میں زردی ملی ہوئی تھی۔ ادعج العینین دونوں آنکھیں انتہائی سیاہ تھیں، سیاہ جگہ انتہائی سیاہ تھی، بغیر سرما لگائے ہوئے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما لگایا ہوا ہے۔ اہدب الاشفار پلکیں لمبی اور دراز تھیں۔ جلیل المشاش والقطد جلیل کہتے ہیں قوی، مشاش ہڈیوں کے سرے، اور جوڑوں کی ہڈیاں انتہائی مضبوط تھیں۔ اجرد ذو مسربۃ جسم پر اکثر جگہ بال نہیں تھے، مثلاً بازو، چھاتی وغیرہ۔ اجرد اشر کا مقابل ہے۔ بالوں کی پتلی لکیر تھی لبہ سے ناف تک۔ شثن الکفین والقدمین ہاتھ مبارک پرگوشت تھے، سوکھے ہوئے نہیں تھے، انتہائی نرم و ملائم تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ما مسست خزا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حریر ریشم میں اور کسی چیز میں اتنی زیادہ نرمی نہیں تھی جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلیوں میں نرمی تھی۔ اذا مشى تقلع جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قدم اٹھا کر قوت سے چلتے تھے، قدم قوت سے اٹھاتے تھے۔ کأنما ينحط فی سبب ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ڈھلان سے اتر رہے ہیں۔ اذا التفت التفت معا کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو کامل متوجہ ہوتے تھے۔ بین کتفیہ خاتم النبوہ دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر تھی۔ وہو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ اجود الناس صدرا سینے کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ واصدق الناس لہجہ زبان کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ سچے تھے۔ والینہم عریکہ طبیعت کے اعتبار سے بہت نرم تھے۔ واکرمہم عشرہ خاندان کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ شریف تھے۔ من رآہ بدیہۃ ہابہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکایک دیکھتا مرعوب ہو جاتا، اچانک دیکھتا مرعوب ہو جاتا تھا۔ ومن خالطہ معرفۃ احب اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا رہتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جان پہچان کے اعتبار سے محبت کرتا۔ یقول ناعتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والا کہتا ہے کہ نہیں دیکھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب لوگوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق کریمانہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔